السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 51 پارٹ 2۔ بیبی کا نام کیا رکھنا ہے؟ میرال بیگم نے سب کو دیکھتے سوال کیا۔ آنیہ، پارس ارسلان شاہ جھٹ سے بولا تھا۔ مراد شاہ اپنے جان سے پیارے پوتے کی بات پر حامی میں سر ہلا گئے۔ سب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ انہیں یہ نام پسند آیا تھا سوائے احمد شاہ کے۔ بابا، مجھے یہ نام پسند نہیں آیا۔ تو نہ آئے، مراد نے آنیہ کو احمد کی گود سے زبردستی لیتے طنزیہ لہجہ اپنا کر کہا تھا۔ بابا، یہ غلط بات ہے، میری بیٹی ہے تو نام بھی میں ہی رکھوں۔ پکڑائیں میری بیٹی۔ احمد روحان سی ہوا تھا، کوئی اسے سکون سے اس کی بیٹی کو پکڑنے نہیں دے رہا تھا۔ اسماء ان سب کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرائی۔ احمد، بیبی کا نام یہی ٹھیک ہے۔ اگر میری اسماء جان کو یہ نام پسند ہے تو پھر مجھے بھی پسند ہے۔ احمد کے اس دوگلے پن پر ارسلان نے غصے سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ دادو، میرے بابا دوگلے ہیں، اپنے دادو سے کہتے آنیہ کو لیتے اپنی گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ گڈو، بابا پاس نہیں جانا، بابا اپنے بچوں سے زیادہ امی جان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، اس لیے آپ نے بھی بابا سے پیار نہیں کرنا۔ احمد شاہ نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ مجھے میری بیٹی سے دور کر کے ہی سانس لے گا، احمد شاہ نے دل میں سوچا تھا، کیونکہ پارس ارسلان شاہ کی حرکتیں ہی اس طرح کی تھیں۔ گڈو، جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر ہم دونوں کھیلا کریں گے، اور پھر میں اپنی گڈو کے لیے چاکلیٹس بھی لایا کروں گا۔ ارسلان اپنی بہن کے رخسار پر بوسہ دیتے پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، اپنی گڈو مجھے پکڑا دو۔ پہلے میری بیوی پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور اب میری بیٹی پر۔ مجھے بھی اپنی بیٹی کو سکون سے اٹھا لینے دو۔ احمد شاہ نے التجائیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ان پر ترس کھا کے ان کی بیٹی ان کے حوالے کر دے۔ آپ کو آپ کی اسماء جان چاہیے تھی نا، میں نے دے دی، اب میں اپنی گڈو نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو گڈو چاہیے تو پھر میں آپ کی اسماء جان کو لے لوں گا۔ ارسلان اپنی امی جان کے پاس بیٹھتے اپنی امی جان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ نہ میں نے اپنی اسماء جان تمہیں دینی ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی۔ اٹھو اس کے پاس سے جلدی، اور میری بیٹی بھی مجھے پکڑا۔ احمد شاہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چڑ کر بولے تھے۔ احمد، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، اب کچھ تو شرم کو ہاتھ مار لو۔ مراد شاہ پیچھے سے احمد کی گردن پکڑتے غصے سے بول کر پیار بھری نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ ناانصافی ہے، مجھے آپ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہو اور میرے بیٹے کو ایسے دیکھتے ہو جیسے ابھی اس پر جان قربان کر دو گی اپنی۔ منہ بناتے وہ اپنے باپ کے گلے لگا تھا۔ احمد شاہ اپنے باپ اور اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی ایسی نوبت آئی نا احمد، تو اپنے بیٹے پر جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا میں۔ مراد شاہ نے احمد کی پیٹھ تھپ تھپاتے پارس ارسلان شاہ کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے بابا، کبھی ایسی نوبت آئے۔ میں چاہتا ہوں میرے سر پر ہمیشہ میرے باپ کا سایہ سلامت رہے اور میرا یہ چنگم بیٹا ہمیشہ مسکراتا رہے۔ بابا، احمد شاہ نے کہتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف قدم بڑھاتے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔
احمد شاہ نے ارسلان کو اٹھایا تھا اور ارسلان شاہ نے اپنی گڈو کو۔ احمد نے ارسلان کی پیشانی پر جیسے ہی بوسہ دیا تبھی ارسلان نے اپنی گڈو کی پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ ارسلان، آپ بڑے بھائی ہو، آپ نے اپنی گڈو کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دینی۔ کوئی اگر تمہاری بہن کی طرف دیکھے اس کی آنکھیں نکال لینا۔ تمہاری بہن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرو تو اس کے ہاتھ کاٹ دینا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ارسلان نے حامی میں سر ہلاتے اپنے بابا کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ اس کے بابا نے نامحسوس طریقے سے اس کے بالوں پر پیار کیا۔ بابا، یہ تو معجزہ نہیں ہو گیا؟ احمد اپنے چنگم بیٹے سے پیار کر رہا ہے، سجاد شاہ نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا تھا۔ بھائی، میرے لیے میرا بیٹا میری جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب یہ میری اسما جان کے پاس جاتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے۔ احمد نے پہلی بات بے حد پیار سے کہی تھی، دوسری بات کو احمد شاہ نے ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ مراد شاہ خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا پھر بیلٹ سے مار کھانے کا۔ میرال بیگم، ہم اسما کو گھر لے کر کب جا سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیں مراد، پھر لے جائیے گا اسما کو گھر۔ مراد شاہ ہاں میں سر ہلاتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ نور کی باتیں اس کی حالت کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، دل میں سوچتے انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ اسما کو لیے گھر آ گئے۔ امی، یہ دیکھیں میری گڈو ہنس رہی ہے۔ ارسلان نے اپنی بہن کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ امی، یہ کون ہے؟ امی، یہ کون ہے؟ 2 سالہ ایشان اپنی چھوٹی سی بہن کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شانی، یہ ہماری بہن ہے۔ اس نے ایشان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ زیان اور اذہان بھی آنیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ ارسلان، یہ ہماری بہن ہے۔ اذہان آنیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں اور سفید رنگت سب کو اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ علیان اور سیان اسما کے پاس سوئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، محلے کی ایک عورت اسما کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اسما نے ادب سے جواب دیا۔ وہ عورت اسما کے پاس بیٹھتے سب بچوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تمہارے بچے ہیں؟ عورت بے یقینی سے ان سب بھائیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی بہن کو پیار کر رہے تھے۔ جی، یہ 4 میرے بچے ہیں اور 3 آپی کے۔ تمہارے 4 بچے ہیں؟ مانا کہ لڑکی کی شادی کم عمر میں کر دینی چاہیے، لیکن تمہارے تو پہلا بچہ ہونے کی عمر میں چوتھا بچہ ہوا ہے۔ وہ عورت بے یقینی اور حسد سے اسما سے کہہ کر سب بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ بے ساختہ اسما نے علیان اور سیان کے اوپر کمبل دیا تھا۔ اس عورت کے بچے نہیں تھے اور وہ دوسروں کے بچوں کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ انٹی، آپ کو بل آیا ہے میرے بھائی بہنوں کے دنیا میں آنے کا؟ ارے مجھے کیوں بل آنے لگا تم سب کے پیدا ہونے کا؟ اس عورت نے آنکھیں گھما کر ارسلان کی طرف دیکھا۔ تو پھر چپ کر کے جس راستے آئی ہیں نا، اسی راستے واپس چلی جائیں۔ احمد کمرے میں داخل ہوتا بے حد سخت لہجے میں بول کر آنیہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ جب باپ ہی اتنا بدتمیز ہے، اسے کسی نے تمیز نہیں سکھائی، پھر اولاد تو بدتمیزی کرے گی ہی۔ محترمہ، دروازہ اس طرف ہے، جا سکتی ہیں آپ۔ اور ہم دونوں کے الفاظ اچھی طرح واضح کر رہے ہیں کس کی تربیت اچھی ہے اور کس کی بری۔
غصے اور اشتعال سے احمد شاہ کان کی لو تک سرخ پڑ گیا۔ اس کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ وہ غلط رویہ اختیار کرے۔ اگر اس عورت کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو احمد شاہ اس کا سر کھول دیتا کوئی چیز مار کر۔ وہ عورت حسد بھری نگاہ سے ارسلان شاہ کو دیکھتے تلملاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی سب بچوں کو ایک کمرے میں بٹھانے کی؟ احمد شاہ اسما کو ڈانٹنا شروع ہو گیا۔ احمد، آپی آنیہ سیان اور آلیان کے لیے دودھ بنا رہی ہیں، اس لیے سب بچے میرے پاس کمرے میں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر آ جائے گی۔ کمرے میں اسما رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ احمد کے غصے سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ جب وہ غصہ کرتا تھا تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا۔ اپنی پیشانی مسلتے احمد شاہ نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ ارسلان شاہ ایشان کو بیڈ پر بٹھاتے کھڑا ہونے لگا جب وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے زمین پر گر گیا۔ نظر بہت بری شے ہوتی ہے، وہ ایک پل میں چلتے ہوئے اونٹ کو ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ احمد نے آنیہ کو بیڈ پر لٹاتے ارسلان کو اٹھا کر صوفے پر لٹایا تھا۔ ارسلان، احمد نے بے ساکھ اس کا رخسار تھپتھپانے کے لیے جب اس کے چہرے کو چھوا۔ بخار اس قدر زیادہ تھا کہ احمد شاہ نے یکدم اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے دور کیا۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ احمد بھاگنے والے انداز میں کمرے سے باہر گیا۔ احمد کی اڑی رنگت دیکھ مراد شاہ فوراً کمرے میں داخل ہوئے۔ مراد ارسلان کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کے رخسار تھپتھپا رہے تھے۔ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ مراد شاہ سختی سے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ انہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اپنا پوتا پیارا تھا۔ آدھے گھنٹے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کے بعد بھی جب اسے ہوش نہ آیا تو مراد شاہ ارسلان کو لیے ہاسپٹل چلے گئے۔ 3 ڈرپس اور 5 انجیکشن لگنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنے چھوٹے بچے کو یکدم 106 بخار کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹرز یہ بات شاید بھول چکے تھے کہ نظر اور حسد انسان کو ایک پل میں برباد کر دیتی ہے۔ 6 گھنٹے پارس ارسلان احمد شاہ ہاسپٹل رہا تھا۔ اس کے گھر آتے ہی احمد شاہ اسے اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ بابا، میں ٹھیک ہوں، مجھے چھوڑیں۔ ارسلان آدھے گھنٹے سے اپنی باپ کی منتیں کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نیچے اتار دیں۔ لیکن احمد شاہ ضد پر تھا۔ میری گود میں تجھے کانٹے چبھ رہے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھو، کوئی نہیں جانا ہے باہر۔ اتنی بری نظر لگی ہے تمہیں اس عورت کی، پھر وہ حسد کی نگاہ سے تمہاری طرف دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ میں نہیں بھیجنا تمہیں باہر، مجھے اپنا بیٹا بہت پیارا ہے۔ اس عورت کے بارے میں سوچتے ہی احمد شاہ کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچا تھا۔ ارسلان نے اپنے بابا کی فکر مندی اپنے لیے دیکھ کر ان کے رخسار پر پیار کر کے ان کی پیشانی پر پیار کیا۔ بابا، آپ میرے اوپر سورۃ الناس، سورۃ فلق پڑھ کر پھونک مار دیں، بری نظر اتر جائے گی۔ یہ میرے بیٹے کو کس نے بتایا ہے؟ احمد نے اس کے رخسار کھینچتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ دادو نے بتایا تھا، ارسلان اپنا کالر ٹھیک کر کے فخریہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ارے واہ، شکر ہے تمہارے دادا ابو تمہیں کوئی اچھی چیز بھی سکھاتے ہیں، نہیں تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے تنگ کرنے کے علاوہ وہ تمہیں کچھ اور نہیں سکھاتے۔ اپنے بابا کی بات پر ارسلان شاہ کی رنگت یکدم سرخ ہوئی تھی۔ احمد نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنے دادا کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ میرے دادو کے بارے میں کچھ مت بولیں آپ، بہت اچھے ہیں وہ، مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ سے بھی زیادہ۔ ارسلان غصے سے احمد شاہ کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے
ان سے دور ہو گیا۔ اچھا جی، نہیں بولتا تمہارے دادا ابو کے بارے میں، احمد دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اسے جلن محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ سے زیادہ اپنے دادو سے پیار کرتا ہے۔ دادا ابو، آپ کو جلنے کی سمیل آ رہی ہے؟ ارسلان بھاگتے ہوئے مراد شاہ کی گود میں چڑھتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جو کمرے میں موجود سب لوگوں نے بخوبی سنی تھی۔ بالکل، میرے پوتے نے کس کو جلا دیا جو اتنی بری سمیل آ رہی ہے؟ بابا؟ احمد رونے والا منہ بنا کر اپنے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بے حد جلن ہو رہی تھی اپنے بیٹے سے، اپنے بابا سے، کیونکہ وہ دونوں اس سے پیار کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ دیکھیے بابا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو چاہیے کہ سب سے زیادہ آپ مجھ سے پیار کریں، اور میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں چاہیے اپنے دادا سے زیادہ مجھ سے پیار کرو۔ احمد اپنے بابا سے کہہ کر غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ مراد شاہ نے قہقہ لگایا تھا۔ ارسلان کو نیچے اتارتے وہ احمد کے پاس جاتے اسے کھڑے کرتے اپنے گلے سے لگا گئے۔ میرے لیے تم سب بہت ضروری ہو، جان بستی ہے میری تم سب میں۔ یہ مت سوچا کرو کہ میں پارس سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا پھر سجاد سے۔ باپ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ آج کے بعد اپنے ذہن میں یہ خیال مت لانا۔ انہوں نے احمد کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ بابا، صبح ارسلان کی برتھ ڈے ہے، تو میں چاہتا ہوں ارسلان کی برتھ ڈے کے ساتھ ہم آنیہ کی پیدا ہونے کی خوشی پر پارٹی رکھیں۔ صرف گھر کے افراد ہوں، باہر کا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ احمد شاہ کے ذہن میں ابھی بھی وہ عورت گھوم رہی تھی جو اس کے بچوں کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھ کر گئی تھی۔ انہوں نے مراد شاہ کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ مراد شاہ نے کمرے میں موجود اپنے سب بچوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں دعا کی تھی کہ ان کے بچوں کے چہرے پر ہمیشہ خوشی اسی طرح سلامت رہے۔ سجاد شاہ انشا کے ساتھ آنیہ کو اپنی گود میں لیے اس سے پیار کر رہے تھے۔ اسما سیان کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اذہان اور زیان اسما کے پاس بیٹھے سیان کی ناک کو کھینچ رہے تھے۔ الیان کو ارسلان گود میں اٹھائے کمرے میں چکر لگاتے مسکرا رہا تھا۔ مراد ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ انہیں پارٹی کی تیاری بھی کرنی تھی کیونکہ ان کے سارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ رات کے 11 بجے جب انہوں نے پورے گھر کو بے انتہا خوبصورت سجایا تھا۔ دادو، گھر کو کیوں سجا رہے ہیں آپ؟ پارس ٹیبل کے گرد چکر لگاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے اور ہمارے گھر کی پہلی بیٹی اس دنیا میں آئی ہے، اس لیے گھر کو سجایا جا رہا ہے۔ مراد شاہ ارسلان کو اٹھاتے اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولے تھے۔ پورے گھر کو اس طرح سے سجاؤ جیسے شہزادوں اور شہزادیوں کے محل کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن ایک شہزادی اس دنیا میں آئی ہے اور کل کے دن ایک شہزادہ دنیا میں آیا تھا۔ پارس ارسلان شاہ اپنے بازوؤں کو دونوں اطراف میں پھیلاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا۔ انسان کو نہ اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر پھر خود کے لیے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اس طرح کے۔ احمد آنکھوں میں شرارت لیے ایک آنکھ دبائی تھی۔ بالکل صحیح کہا بابا آپ نے، میں جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں مجھے شہزادوں والی نہیں راجہ والی فیلنگ آتی ہے۔ اتنا خوبصورت بیٹا ہے آپ کا، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ ارسلان اپنا کالر ٹھیک کرتے اپنے آئی برو
بار بار اوپر نیچے کرتے آنکھوں میں شرارت لیے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتے آنکھیں پٹ پٹا کر بے حد معصومیت سے بولا تھا۔ قربان جاؤں میں تمہاری اس معصومیت پہ پارس ارسلان احمد شاہ، تم اپنی اس معصومیت سے کسی کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ احمد اس کے رخسار کھینچتے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اس پہ واری جا رہے تھے۔ بابا، امی جان کو تو چوٹ لگی ہے، ہم نے کیک کٹ کرنا ہے، امی جان باہر کیسے آئیں گی؟ ارسلان نے اداس چہرہ بناتے اپنی امی جان کے بارے میں سوچا۔ تمہارے بابا ہیں نا، تمہاری امی کو اپنے بازو میں اٹھائے باہر لے آئیں گے، احمد شاہ نہایت ہی بے باکی سے بولا تھا۔ مراد شاہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو اپنے بیٹے کے سامنے اس طرح بے حیائی سے کہہ رہا تھا۔ بابا، میری امی جان چھوٹی بچی نہیں ہے جو آپ انہیں بازو میں اٹھا کر باہر لے آئیں گے، گندی بات ہوتی ہے، اس طرح نہیں کہتے۔ ارسلان سمجھدار انسان کی طرح چہرہ بنا کر اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، ایک دفعہ تجھے بڑا ہو لینے دے، جب تیری شادی ہوگی اور اگر تم نے اپنی بیوی کو ہمارے سامنے اپنے بازو میں اٹھایا، تمہارے سر پہ 100 جوتے پڑے کروں گا میں۔ احمد شاہ منمناتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب احمد اسما کو اٹھا کر لاؤنج میں چیئر پر بٹھا گیا۔ مراد شاہ نے ایک ہاتھ میں آنیہ کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کیا۔ سب نے کیک کٹ ہونے پر تالیاں بجائیں۔ مراد شاہ نے کیک کا پیس ارسلان کے لبوں کے پاس کیا، وہ ایک بائٹ میں آدھے سے زیادہ کیک کا پیس منہ میں ڈال گیا۔ انہوں نے اس کے بعد میرال بیگم کے لبوں کے پاس کیک کیا، ان کے بائٹ لیتے ہی بچا ہوا کیک کا پیس اپنے منہ میں ڈال گئے۔ اگر آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو ہم کیک کھا لیں۔ بابا، ویسے آپ کو شرم تو نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ احمد شاہ نے کھلم کھلا طنز کیا۔ کون سی حرکت کی ہے میں نے؟ احمد، مراد شاہ صاحب جی، ذرا بتانے کی زحمت کریں گے آپ؟ مراد شاہ کے اتنی عزت دینے پر بے ساختہ احمد کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ بابا، اتنی عزت خیریت ہے؟ احمد کہتے ہوئے لمبا سانس لیا۔ اگر اتنی عزت ہضم نہیں ہوئی تو بتا دیتے، تم جوتے مار کے پوچھ لیتا۔ نہیں، میں اسی طرح بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی امی نے کیک کی بائٹ لی، آپ نے فوراً سارا کا سارا بچا ہوا کیک منہ میں ڈال گئے کہ کہیں ہم آپ کی بیگم کا جوٹا نہ کھا لیں۔ بابا، ہم آپ کی اولاد ہیں، اگر ہم کھا لیتے تو کچھ نہیں ہو جانا تھا۔ احمد میرال بیگم کے پاس جاتے ان کے کندھے پر سر رکھ کر معصوم سا منہ بنا کے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ میرال، جب یہ پیدا ہوا تھا تم نے کیا کھایا تھا؟ مراد خود پر ضبط کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کھلایا تھا مجھے اس کے پیدا ہونے سے پہلے؟ میرال بیگم جل کر بولی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹے بات کرتے وقت یہ بھول جاتے تھے کہ ان کی عمر میں کتنا فرق ہے اور ان میں کیا رشتہ ہے۔ بابا، آپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے امی کو کھانا کھلایا تھا؟ میں اگر اسما کو کھلا دوں نا تو آپ کہتے ہو میں بے شرم ہوں۔ آپ کو شرم نہیں تھی آئی اپنے ہاتھوں سے امی کو کھانا کھلاتے ہوئے؟ اس سے پہلے مراد شاہ جوتا اٹھا کر اسے مارتے، احمد میرال بیگم کے پیچھے چھپ گیا۔ ماموں، آپ کو پتہ تو ہے احمد کا، کیوں غصہ کر کے آپ اپنا بی پی بڑھاتے ہیں؟ انشا اپنے ماموں کے پاس جاتے ان کے کندھے پر سر رکھتے پیار سے بولی۔ میری ان 2 بیٹیوں کو ہی میرا احساس ہے، یہ جو 2 نکمے پیدا کیے ہیں میں نے، ذرا احساس نہیں ہے ان کو اپنے باپ کا۔ باتیں کروا لو ان سے۔ بابا، میں نے کیا کیا ہے؟ احمد آپ کے ساتھ زبان لڑاتا ہے۔
سجاد شاہ گھور کر احمد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے اسے بھی مراد شاہ نکما بول گئے تھے۔ اللہ اللہ بابا کیوں اپنا جینڈر چینج کر رہے ہیں؟ بچے عورت پیدا کرتی ہے، آپ مرد ہیں۔ مراد شاہ اشتعال اور غصے سے اپنا جوتا اتارتے احمد کے سر پر مارا تھا۔ احمد کا سر چکرانے لگ گیا۔ اگر وہ سجاد کا ہاتھ نہ تھامتا، اس کا سر ٹیبل کے ساتھ ٹکرانا تھا۔ ماموں نہ ماریں اسے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ ہمارا باپ ہمارے دادا سے ہر روز مار کھاتا ہے۔ انشا نے مراد شاہ کے ہاتھ سے جوتا پکڑا تھا۔ ان بچوں کے باپ کی حرکتیں تم نے دیکھی ہیں؟ انہوں نے احمد کے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھنجھلا کر بولے تھے۔ اب نہیں کرے گا ماموں، مت ماریں، میرا ایک ہی تو بھائی ہے، ہر وقت اسے مارتے رہتے ہیں۔ تو تمہارے بھائی کو شرم آنی چاہیے اپنے باپ سے زبان لڑاتے وقت۔ مراد شاہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب نہیں کرے گا پکا، اگر اب کرے گا نہ تو میں اسے ڈانٹوں گی، بہت زیادہ ڈانٹوں گی اسے۔ انشا جوتا زمین پر رکھتے احمد کے پاس جاتے اس کے کان کھینچ کر بولی تھی۔ احمد فوراً ہاں میں سر ہلا گیا۔ اسما بیٹا، آپ نے آنیا اسے نہیں پکڑانی، میں نہیں چاہتا میری پوتی اس کی جیسی ہو۔ آپ نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ یہ آپ جیسی معصوم اور پیاری بیٹی بنے۔ مراد سے اسما کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ کچھ دیر بعد لاؤنج کا ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہوا، سب پارٹی انجوائے کرنے لگے، مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ احمد شاہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ کچھ بولتا پہلے جوتے سے مار پڑی تھی، اب کسی اور چیز سے پڑ جانی تھی۔ ارسلان آنیا کو گود میں لیے بیٹھا تھا، اسے تو جیسے اب کوئی اور کام تھا ہی نہیں دنیا میں، اسے اس کی بہن اس کی گڈو مل گئی تھی۔ انشا ہماری بھی ایک بیٹی۔ انشا کے گھورنے پر سجاد شاہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ سجاد، اسے ابھی تھوڑا بڑا ہو لینے دیں، پھر آپ کی بیٹی بھی آ جائے گی۔ انشا گود میں سوئے 1 سال کے اعلیان کی طرف دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ بیگم، میں نے کون سا کہا ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی بیٹی چاہیے؟ جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سجاد شاہ انشا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرسکون کرنے لگے۔ انشا چہرے پر تھکن سجائے سجاد شاہ کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ امید کرتی ہوں پیارے ریڈرز آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پڑھ کر اسے لائک بھی کر دیا کریں تاکہ لکھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ پڑھنے والے کو ناول پسند آ رہا ہے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ 50% ایسے ریڈرز ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ اللہ حافظ۔